لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آج کہ یہ تاریخ ماہ مبارک رمضان کی 14 تاریخ یعنی شب ولادت امام حسن علیہ السلام کی تاریخ ہے. میں قبل اس کے کہ آپ حضرات کی خدمت میں حضرت سے متعلق کچھ عرض کروں، اپنے لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ تمام ناظرین کی خدمت میں تہہ دل سے امام حسن علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو، ہم سب کو انشاءاللہ کل کو قیامت میں محبان اہل بیت، خاص کر کے امام حسن علیہ السلام کے عاشقوں میں محشور فرمائے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور ساتھ ہی ساتھ اس پر مسرت موقع پر ہم دعا کرتے ہیں اپنے ان بچوں کے لیے جو شیعہ عزاداری چینل چلا رہے ہیں ماشاءاللہ بغیر کسی بیکنگ کے، اپنے حوصلوں کی بنیاد کے اوپر. خدا ان کی توفیقات میں بھی اضافہ کرے انشاءاللہ. روایات جو امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں ملتی ہیں وہ 2 سن ملتا ہے، یا سن 2 ہجری لکھا گیا ہے یا سن 3 ہجری. تو 2 یا 3 ہجری میں حضرت کی ولادت ہوئی ہے. تاریخ کے سلسلے میں بالکل کنفرم قول قوی یہ ہے کہ حضرت کی ولادت 15 شعبان سن 2 ہجری، 15 رمضان سن 2 ہجری یا سن 3 ہجری کو ہوئی ہے. بعض نے جو ہے وہ اس کو 5 شعبان بھی لکھا ہے، لیکن ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ شاید اشتباہ ہوا ہے امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے، ورنہ حضرت کی ولادت 15 ماہ مبارک رمضان کی تاریخ ہے، سن 2 ہجری یا سن 3 ہجری. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو اپنے دونوں فرزندوں کے سلسلے میں ان کا جو شعر ملتا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں کہ امام حسن علیہ السلام شبیہ تھے جو ہے وہ مولائے کائنات سلام اللہ علیہ کے، اور امام حسین علیہ السلام شبیہ تھے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں یوں تو ان کے فضائل کے سلسلے میں اماموں نے کیا فرمایا ہے وہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں عرض کیا جائے گا. آج جو ہم شب ولادت میں حضرت کے عرض کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ حضرت کے القاب میں ہے کریم اہل بیت، سبط اکبر. اخلاق آپ کا نمونہ ہے پوری کائنات کے لیے. جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق مشہور تھا، ویسے ہی شبیہ رسول امام حسن علیہ السلام کا بھی اخلاق مشہور ہے. اور من جملہ ان القاب کے کہ جو کریم کہا جاتا ہے، امام کے اندر حلم بہت زبردست ہے، بردباری، غصے کا نہ آنا. چنانچہ واقعہ بہت مشہور ہے، آج بھی اس شب ولادت میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اس قدر حلیم و بردبار تھے امام علیہ السلام کہ منہ پر آ کر کے امام کو آدمی برا بھلا کہہ رہا ہے. اچھا کوئی جو ہے بہت طاقتور آدمی نہیں تھا، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ بوڑھا آدمی تھا جو شام سے آیا ہے اور آ کر کے امام حسن علیہ السلام کے سامنے حضرت کے منہ پر اس نے امام حسن علیہ السلام کو برا بھلا کہنا شروع کیا ہے، اور امام علیہ السلام چپ چاپ سنتے رہے. دیکھیے یہ ایک چیز ہے
اگر ہم اس پر توجہ کریں نا کہ ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ صرف ہمارے لیے فضائل بیان کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ اور خوش ہونے کا سبب نہیں ہے، بلکہ ساتھ ساتھ ہم اگر واقعاً ان کی اس عظیم زندگی پر توجہ کریں اور اس پر عمل کریں تو پھر انسان ترقی کر کے کس منزل پر پہنچے گا۔ میں آپ کی خدمت میں یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد ایک عالم بزرگوار کی داستان، دیکھیے جو درس لیتا ہے، ایک ہوتا ہے نا کہ ہم شیعہ ہیں، شیعہ کا کیا مطلب ہوا؟ شیعہ کا مطلب چاہنے والا، چاہنے والے کا کیا مطلب ہے کہ یعنی وہ جس کا عاشق ہے اس کی مرضی کے مطابق چلتا ہے، اس کے اشاروں پر چلتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ آنے والا شام سے آتا ہے، جو منہ میں آیا اس نے امام حسن سلام اللہ علیہ کے سامنے حضرت کو جو کہہ سکتا تھا اس نے کہا۔ امام خاموش ہیں، سنتے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں، اور وہ بکتا جا رہا ہے۔ دیکھیے یہ عقلی بات بھی ہے کہ اگر آپ کو کوئی کچھ کہہ رہا ہے اور آپ جواب نہ دیجئے، یعنی امام حسن سے سیکھ ملتی ہے، آپ جواب نہ دیجئے، کہاں تک چیخے گا آدمی، کتنا چلائے گا آدمی، آخرکار بور ہوگا، خاموش ہو جائے۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ملتا ہے کہ حضرت ایسے ہی ایک دن نکلے، ایک آدمی نے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا کہنا شروع کیا، امام نے اوائڈ کیا جیسے سنا ہی نہیں ہے۔ آخر بور ہو کے کہتا ہے چلا کے، ایاک انی، ہم آپ ہی کو کہہ رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا جی میں آپ ہی کو اوائڈ کر رہا ہوں۔ یہ چیز اہل بیت میں بہت ہے، ہر امام کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، لیکن چونکہ یہ شب ولادت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام ہے تو امام سنتے رہے۔ وہ آدمی بڑبڑاتا رہا، بکتا رہا، جو اس کے منہ میں آیا امام سلام اللہ علیہ کو کہتا رہا۔ کہاں تک کہے گا؟ کہتے تھک گیا، تھک کے چپ ہو گیا۔ جب خاموش ہوا تب امام بولے۔ یہ درس ہے ہماری زندگی کے لیے۔ بھوکے ہو، مقروض ہو، سواری نہیں ہے، مکان نہیں ہے، بھوکے ہو ہم کھانا کھلا دیں گے، سواری نہیں ہے انتظام کر دیں گے، مقروض ہو ادا کر دیں گے، مکان نہیں ہے جب تک مدینے میں ہو تب تک جو ہے وہ میرے گھر میں رہو، میرا گھر حاضر ہے، میرے مہمان رہو۔ اب دیکھیے عقلی بات ہے کہ ایک آدمی کیا کچھ سوچ کے آیا ہے وہاں سے، کیا کچھ اس کے دماغ میں بھر دیا گیا ہے شام میں، اور یہاں آ کر کے دیکھ رہا ہے صاحب میں ان کو برا بھلا کہہ رہا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں کھانا لے لو، سواری لے لو، مکان لے لو، قرضہ ادا کر دوں گا۔ تو آخرکار کہتے ہیں یہ آدمی ہے، یہ کیا ہے؟ وہی انسان پلٹ گیا، کہتا ہے حسن جب شام سے چلا تھا اگر کوئی پوچھتا سب سے بڑا دشمن کون ہے تو میں آپ کا اور آپ کے باپ علی کا نام لیتا۔ آج اگر کوئی پوچھے سب سے بڑا دوست کون ہے تو میں آپ کا اور آپ کے باپ علی کا نام لوں گا۔ یہ روایت تو ہو گئی، یہ داستان مشہور ہو گئی۔ سوال اس بات کا ہے جو میں اب اس روایت سے جو نکالنا چاہتا ہوں، ہماری کیا ذمہ، سوال اس بات کا ہے کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام مقامی ہے، خاندان معمولی نہیں ہے۔ آپ کے خاندان میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جیسا بہادر، حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام جیسا شجاع، جناب مسلم ابن عقیل جن کے لیے کہتے ہیں کہ اگر یہ تینوں لوگ کربلا میں ہوتے، مسلم ابن عقیل ہوتے، امام سجاد مریض نہ ہوتے، حضرت عباس کو اجازت ملتی تو کربلا کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ جس خاندان میں، جس گھرانے میں ایسے بہادر آدمی ہو، باہر کا آدمی آ کے ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے اور یہ لوگ خاموش ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ہو سکتا ہے اکیلے رہے ہوں، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب ایک ساتھ غائب ہو گئے تھے، کوئی تو رہا ہوگا، ایک آدمی نہ گھر کا صحیح کوئی تو رہا ہوگا، اور اس کے سامنے آپ کے بزرگ کو، آپ کے امام کو، آپ کے چچا کو، آپ کے بھائی کو آدمی کہہ رہا اور آپ لوگ خاموش ہیں۔ یہ عقل اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی، سوائے اس کے کہ یہ لوگ ممکن ہے انہوں نے کچھ ارادہ کیا ہو، اس کے علاوہ ہمارے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے اشارہ، کوئی خاموش، کوئی اس کا جواب نہیں دے گا۔ اب اگر یہ بات یہاں آتی ہے کہ امام نے فرمایا ہوگا کہ آپ لوگ خاموش رہیے، کوئی جواب نہیں دے گا، تو ہم آئیے امام سے پوچھیں مولا کیوں؟ ایسے ہی سنیے گا، جس کا جو دل چاہے آ کے آپ کے سامنے آپ لوگوں کو برا بھلا کہہ کے چلا جائے، آپ خاموش رہیے گا،
عجب نہیں امام کہیں تو بتاؤ کیا کریں؟ آپ بتائیے، آپ ناظرین سے پوچھتا ہوں، کیا ہو مار دیا جائے؟ اگر مار دیا جاتا اس وقت کہاں جاتا وہ؟ جہنم میں، اس لیے کہ دشمنی اہل بیت کے عالم میں مرتا، کہاں جاتا؟ جہنم میں۔ لیکن اب امام خاموش ہے، خاموش ہے، خاموش ہے، خاموش ہے، اور پلٹ کے کہتا کہ صاحب اب اگر کوئی پوچھے سب سے بڑا دوست کون، تو میں آپ کا اور آپ کے باپ علی کا نام لوں گا۔ امام حسن مسکرا کے پوچھیں گے بتاؤ اگر اس وقت مار دیا جاتا کہاں جاتا؟ ہم نے کہا جہنم میں۔ کہا اب اگر یہ جا کر کے گھر پہ اپنے شام میں بستر پہ مر جائے تو کہاں جائے گا؟ سیدھی سی حدیث موجود ہے، من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو محبت اہل بیت میں مر جائے وہ شہید مرتا ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ یعنی امام حسن علیہ السلام کی ذات وہ ہے جو گالیاں سن کے ہم کو بہشت تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اب سمجھے آپ کیوں قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت؟ اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے ہر طرح کے رجس کو، رجس کا مطلب صرف نجاست نہیں ہے، رجس کا مطلب ہر طرح کا نقص، ہر طرح کا عیب، ہر طرح کی کمی، اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت اللہ تم سے ہر طرح کے رجس کو دور رکھے۔ یہ بھی ایک طرح کا رجس ہے جس سے امام اتنے بلند ہیں کہ آدمی آ کر کے منہ پر برا بھلا کہتا ہے، اور امام جو ہے الٹا ایسا اخلاق پیش کرتے ہیں کہ وہ محب بن کے پلٹتا ہے، عاشق بن کے پلٹتا ہے۔ لہٰذا یہ جملہ پھر سے دہراؤں، آج جس امام کی ولادت ہے وہ امام اتنا عظیم ہے جو گالی کھا کے ہم کو جنت تک پہنچانا چاہتا ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں ہم، کتنے خوش قسمت ہیں آپ، کتنے خوش قسمت ہے یہ قوم شیعہ اور تشیع جس کو اللہ نے اتنے عظیم امام عنایت فرمائے ہیں۔ خدا آج اسی امام کی ولادت کی شب ہے، یا اللہ ہمارے اندر بھی ویسے ہی اخلاق عطا کر دے جیسا امام حسن کا تھا۔ یا اللہ ہمارے اندر ویسے ہی حلم، بردباری، برداشت کا مادہ عطا کر دے جیسا امام حسن علیہ السلام کے اندر تھا۔ اور واقعی ہم علماء کی تاریخ ہم پڑھیں نا جنہوں نے امام حسن کی زندگی سے درس لیا ہے، ہمارے علماء میں آپ بہت سے علماء ایسے مل جن کو گالیاں دی گئی ہیں، برا بھلا کہا گیا ہے، اور اس کے باوجود انہوں نے اف نہیں کیا ہے، صرف اہل بیت کے اسی اسوے کی بنا کے اوپر۔ خدا ہم کو امام کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیعہ زداری، پیغام اہل بیت کو پہنچانے کا راستہ۔